جس میں قیامت قریب ہے. ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا, بہت بڑا فتنہ ہوگا, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشمیر کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے کہ اس میں بھی دجال ہے, اس میں بھی دجال ہے, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی, یہ بھی خراسان, یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا, اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو, جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے کوئی. سب اے ٹو زیڈ غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں, اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے, مبہم ہی رہنے دو اس کو. اچھا دجال, مہدی, قیامت کی علامتیں, یہ ٹاپک چھیڑ دو, لوگ بڑے ایک دم یار یہ نالج ہے بھائی. غزوہ ہند, دجال, خراسان کا لشکر, اور 2025 میں دجال, یہ 2026 میں علامتیں. ایک دم لوگ کہتے ہیں بندے کے پاس کیا ہے؟ نالج. حالانکہ جس بندے کے پاس نالج ہوگی نا وہ کبھی دجال کا 2025-26 ٹائم بتائے گا ہی نہیں. یہ ادھوری نالج ہوتی ہے. تو وہ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے دجال پہ میں نے 15 گھنٹے کی ڈاکومنٹری تیار کی ہے USB میں, پتہ نہیں کتنے GB میں تھی وہ. میری زندگی بھر کی محنت ہے وہ, آپ دیکھیں. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, خیر فوجی بھی تھے وہ صاحب. میں نے ساتھیوں سے کہا دجال کے بارے میں اتنا کچھ ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB کی بھی کوئی ڈاکومنٹری تیار ہو سکے. 15 GB تو بہت ہو گئی ہے, 1 MB کی ہو جائے. چند حدیثیں ہیں جو آ جائیں گی ختم بس. لوگوں کو پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے, لوگوں کی عملی زندگی صحیح ہو جائے, ہماری پریکٹیکل لائف صحیح ہو جائے, ہمارے گناہ چھوٹ جائیں. دجال آ کے کیا کرے گا؟ امتحان کرے گا نا آپ کا. اگر آپ کے اعمال درست ہوئے دجال آج آ جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے دجال جب بھی آئے گا آپ کا بیڑا غرق کر جائے گا وہ. کیونکہ دجال کی باتوں میں آئیں گے وہی لوگ جو عمل میں کمزور ہوں گے. عمل میں پختہ لوگ ہوں گے, دجال آج آ جائے کل آ جائے ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. باقی دجال سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے, حدیث میں آتا ہے اس کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن ان چیزوں میں کہ یہ ہو رہا ہے پھر فلانا ہو رہا ہے, پھر وہ ملاتے ہیں. یہ والی عراق پر جب حملہ ہوا نا 27 ممالک کا, تو لوگوں نے فوراً پیش گوئیاں, ڈاکومنٹریز آنا شروع ہو گئیں. ایکچولی حدیث میں جو آتا ہے فلانا جگہ سے لشکر نکلے گا, وہ لشکر یہاں سے نکل گیا, پھر یہاں سے پھر وہ فلانی ایک تحریر ملی ہے پہاڑ کے اندر سے, چمڑے پہ لکھا ہوتا ہے, ایسی چیزیں بنا کے پھر صدام حسین پر فٹ کر کے مجھے ایک کتاب کسی نے دی. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا, یہ سب پیش گوئیاں غلط ہیں. کہنا آپ نے پڑھی نہیں ہے تو کیسے کہہ رہے ہو غلط ہے؟ میں نے کہا کتاب کے حجم دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پیش گوئیاں غلط ہیں. ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں, اتنی ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر کے نکالا ہے. اور وہ جب صدام حسین کو لٹکایا گیا نا تو ساری پیش گوئیاں کیا ہو گئیں؟ غلط. کیونکہ اس میں صدام حسین کو کچھ بنا کے دکھایا گیا تھا